السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سعدیہ خالد نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک تو ہوں, لیکن تھوڑی سی غصے میں ہوں. سعدیہ آپ بھی تھوڑی سی غصے میں تھوڑی سی غصے میں بھی ہوں اور اداس بھی ہوں. آپ کس لیے ویسے اداس ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا تیرا غم میرا غم جیسا سنم. آپ کہیں وہی تو نہیں کہہ رہی جو میں کہنے والی ہوں؟ ہم دونوں ایک ہی بات سوچ رہے ہیں. ایکچولی مجھے جینونلی بہت شدید دکھ ہوا بینگ اے پاکستانی. اور اپنے آپ دیکھنے والوں کو بتا دیجیے ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. ہاں, ہم لوگ جی آج جو دونوں مل کے جو دکھی ہیں, افسردہ ہیں اور غصے میں ہیں, وہ یہ بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں. اور ایک تو یہاں پہ بہت بدقسمتی ہے کہ جب بھی کسی ادارے کا کسی بھی جگہ کا کوئی بڑا چیف یا کوئی ہیڈ آ رہا ہوتا ہے نا تو سب لوگ اس کی تعریفوں میں لگ جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ بندہ جا رہا ہوتا ہے تو سارے اس کے کریئر میں جو چیز کسی کو نہیں ملی ہوتی وہ ساری برائیاں, ساری کی ساری گندگی غلاظت ڈھونڈ کے اس کے پلے ڈالی جاتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کے عہدے سے 25 کو سب کو پتہ ہے کہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری الزام تراشی ان پہ کی تھی کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو سب کچھ کر رہے ہیں مدت ملازمت بڑھانے کے لیے, توسیع لینے کے لیے, لیکن سب کے منہ پہ یہ تعلق جو تھی پڑ گئی, انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب جب کہ نئے چیف جسٹس اپوائنٹ ہو گئے ہیں, لیکن ایک خاص ٹولے کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے تو یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور حکومت بھی صرف ان کو رکھنا چاہ رہی ہے, ان کی وجہ سے یہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو سعدیہ اس پہ آپ یقین کریں پرسوں سے میں جتنے بھی ٹاک شوز دیکھ رہی ہوں, جتنے ویلاگس دیکھ رہی ہوں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, چینلز ہمارے بھرے پڑے ہیں, اور آج تو جو ایک کالم ہم نے پڑھ لیا جس کی وجہ سے ہم دونوں میں یہ بات ہو رہی ہے دیکھنے والوں کو بتا دوں حامد میر صاحب کے کالم کی. حامد میر صاحب صحافت کا سو کالڈ بہت بڑا نام, اتنا بڑا نام کہ وہ اپنے آپ سے کسی کو بڑا ہی نہیں سمجھتے. یہ ہے صحافت کے عمران خان. ان کو لگتا ہے کہ ہی از دا بیسٹ, اونلی ہی نوز, اور جو یہ کہتے ہیں صرف وہ کریڈیبل ہے. قاضی فائز عیسیٰ فائزہ ایک ایسا کیریکٹر جو کہ سب سے جو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ غیر متنازع ہیں اور صاف شفاف. ایک شخص جس کی آپ کا کرپشن کے لیے آپ نے کیسز کیا, آپ ایک کرپشن کا کیس نہ پکڑ پائے, آپ نے اس کی جو وائف ہیں ان کو انکلوڈ کیا, پریشان کیا, آپ نے ان کی فیملی کو انوالو کیا, آپ نے ان کے کیریئر کو تباہ کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے نہیں آپ کچھ کر سکے ان کا, کیونکہ وہ کرسٹل کلیئر تھے. ایک واحد چیف جسٹس, ایک واحد جج جس نے اپنی ذاتی زمین آپ کو دی کہ آپ اس کو اسٹیٹ کے لیے استعمال کریں, ورنہ آج تک تو جائیداد اور پلاٹ لینے کا ہی سنا تھا ہم نے, دینے کا تو پہلی بار سنا کہ کوئی جج دیتا بھی ہے. اور اس کے علاوہ ایک شخص جو کہتا ہے کہ یہ 20 لاکھ آپ نے مجھے فیئرول دینے کے اوپر لگانا ہے, یہ 20 لاکھ ویسٹ ہونا ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے, تو مجھے ایسی فیئرول پارٹی نہیں چاہیے, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے کہہ دیا کافی ہے میرے لیے. یعنی اتنا فیئر ہے وہ آپ کے ساتھ. پھر اس کے فیصلوں کی بات کریں کہ جو فیصلہ جمہوریت کے خلاف, جمہوریت پہ مطلب جو غلط ہوا تھا بھٹو صاحب کی پھانسی کا, انہوں نے اپنے ٹینیور میں آ کے اس پہ اپولوجائز کر کے انہوں نے کہا وہ غلط فیصلہ تھا, یہ تاریخی دن تھا. مطلب آپ کی ڈیموکریسی کو کتنا انہوں نے اسٹرانگ کیا, سپورٹ کیا. پھر آپ کے جو ججز نما کالے پونڈ ہیں, جو عمران دار ہیں, ان کا تو کیریئر ہی اس پہ چلتا ہے نا, سیاسی بیانات دے دو, سیاسی پارٹیز اٹینڈ کر لو, سیاسی گروپوں میں بیٹھو, سیاسی ٹویٹس کر لو. ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ جتنا دکھیں گے اتنا بکیں گے. یہ تو بکنے والے تھے جتنے بھی کالے پونڈ. اس دور میں اگر ایک جج کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میرا میڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے کیا لینا دینا ان اسٹیٹمنٹ سے, ٹویٹ سے, پوسٹ سے, پارٹیز سے, میرا کام ہے انصاف کرنا. ایک ایسا جج آپ کو اگر تاریخ میں مل ہی گیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا, کیمپینز چلائیں. آپ کی بیکری پہ گئے تو آپ کے جو ملازمین ہیں انہوں نے گالیاں بکیں, اور جب وہ گالیاں ہو گئی تو آپ کی قوم نے تالیاں بجائیں. گندی نسل. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس دن بیکری کی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے, یہ ہماری قوم کا اور پھر وہ تو چلیں عام لوگ تھے نا, ہم جوہلا کہتے ہیں. سوری سعدیہ آپ کو کٹ کریں, لیکن وہ بھی فائز عیسیٰ صاحب ہی تھے کہ اس بندے کے خلاف بھی وہ کہتے ہیں نہیں کیا. یہ 1 مہینہ پہلے کا واقعہ تھا جب یہ پوسٹ دیکھیں نا, اور جب سامنے آیا اس نے کہا کچھ نہیں کرنا. اور آپ نے جو کہا نا کہ وہ جو 20 لاکھ کھانے والی بات پہ, آپ کو پتہ ہے اس کے جب یہ والا ان کا بیان سامنے آیا ہے, اور اس کے بعد جو یوٹیوبرز ہیں ہمارے, وہ سارے کے سارے ان کا ایک پروٹوکول جا رہا ہوگا کسی ایک وقت کی فوٹیج
فوٹیج لے کے جی بتا رہے ہیں کہ یہ جو پروٹوکول پہ آپ کے آگے پیچھے گاڑیوں پہ اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, یہ کیا خرچہ نہیں ہے؟ اور آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات وہ کرتے ہوئے؟ یوٹیوبر ہیں فائزہ کہ جو لوگ عمران خان جس نے کہا تھا کہ میں یونیورسٹی جو بناؤں گا, گورنر ہاؤس کو پروٹوکول ختم کروں گا, میں جو ہوں وہ سارا کچھ جو فی سبیل اللہ دے دوں گا, یہ تب ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں. یہی حامد میر صاحب, یہی حامد میر جو کہتے تھے کہ یہ تو بکواس کرتا ہے, ان کے آن ریکارڈ ویڈیو کلپس موجود ہیں, میں اسے ضرور شیئر کروں گی, جو کہتے تھے کہ عمران خان کچھ بھی بولتا ہے, پاؤں جوڑ کے جھوٹ بولتا ہے. دھرنا جب ان کا ہو رہا تھا تب ان کا یہ آن ریکارڈ بیان موجود ہے کہ عمران خان پاؤں جوڑ کے جھوٹ بولتا ہے. اور یہی حامد میر صاحب الیکشن میں انہوں نے اتنی انارکی پھیلائی. اسی حامد میر صاحب نے قائزی صاحب کے خلاف جو انہوں نے لکھا ہے نا, دیکھیں مسنگ پرسن کے نام پہ حامد میر صاحب جو کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ, مجھے سخت غصہ آیا, غم و غصہ ہے, بینگ اے پاکستانی, ناٹ بینگ اے جرنلسٹ. میں شدید غصے میں ہوں کہ جہاں بھی کوئی شخص پاکستان کے خلاف ہوتا ہے اور اس کو آپ بیک دینے پہنچ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں مسنگ پرسن ہے, حالانکہ وہ BLA کے دہشت گرد ہوتے ہیں. آپ مارنگ کو جو ہے وہ ہیروئن بنا کے پیش کرتے ہیں جبکہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. لیکن یہ تو ایک سائڈ پہ, یہ تو اس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک ایسا شخص جس نے کوئی بات کوئی چیز اینٹی پاکستان کی نہیں, آپ نے اس کو کیا کالم لکھا. اور فائزہ سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے, یقیناً آپ کو بھی اس پہ دکھ ہوا ہوگا کہ ایک تو بلوچستان کا ٹچ دیا, دوسرا مسنگ پرسن کا ٹچ دیا, اور پھر کہا یہ تو پارٹیز میں آتے ہی نہیں تھے, کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اگر وہ بندہ اپنے عہدے کو لے کے سیریس ہے, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کام یہ نہیں کہ میں نے جا کے وہاں پہ پارٹیز میں اس طرح کی تقریبات میں تقریریں کرنی ہے. اچھا, اور لیکن مجھے غصہ سادیہ اس بات پہ آ رہا ہے, کل رات سے میں جتنے ٹاک شو دیکھ رہی ہوں سارے کے سارے قاضی فائز عیسیٰ جیسے شریف باظرف انسان کا موازنہ جسٹس منیر کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ پتہ کون لوگ ہیں جو نعوذ باللہ عمران خان کا جو ہے موازنہ کہاں کرتے ہیں, میں وہ کہنا بھی نہیں چاہتی بینگ مسلمان, یہ وہی سیم لوگ ہیں. آپ نے ان کے سارے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا, آپ ان کو سب کو غلط کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا دیا ہے, مبارک ثانی کیس کو لے کے آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ ہر طرح کی چیز کو بس ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے سہولت کار بن گئے. بالکل, انہوں نے کہا عمران داریاں نہیں نہ کرنی, جو وہ ضمیر پہ بیسیکلی فیصلے نہیں کرتے تھے. یہ پاکستان کی الزام لگایا جا رہا ہے کہ سہولت کار بن گئے. پاکستان کی عدلیہ واحد عدلیہ ہے فائزہ جہاں پہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے, ضمیر کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. جو میرا ضمیر کہے گا اس کے مطابق فیصلے. اور جو میری ساس کہہ رہی ہے وہ ہائے رافعہ اب کیا ہوگا, ہائے فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ وہ رافعہ زدہ جتنے فیصلے تھے کیونکہ انہوں نے نہیں کیے تھے, کیونکہ انہوں نے عمران دار فیصلے, انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشن. ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جس میں وہ کہے تھے کہ خدا آپ لوگ وہ فیصلے کریں جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں, جو چیزیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں وہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں, ہمارا لینا دینا نہیں ہے ان ساری چیزوں سے. انہوں نے بجائے ان کو اپریشیٹ کرنے کے, obviously یہ بینیفیشریز ہے نا, تو بینیفیشریز تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ہمارا جرنلسٹ بیٹھا ہوا ہے, نام نہاد ایک کیٹیگری کا صحافی بیٹھا ہوا ہے, ہر بڑا صحافی ان کے خلاف کیوں بول رہا ہے. یا تو ویوز کا چکر ہے فائزہ, یا ویوز امپریشن لائکس کا چکر ہے, یا پھر باہر کوئی مائی باپ بیٹھا ہوا ڈالر دے رہا ہے. یہی لگ رہا ہے آپ کی دوسری بلا وجہ آپ کیوں ایک غیر متنازع شخص کے خلاف بات کیوں کریں گے. متنازع بنانے پہ تلے ہوئے ہیں, سارے کے سارے مل کے کیمپین چلا رہے ہیں. اور کل میں دیکھ رہی تھی, اور کس طرح کے وہ کہتے ہیں نا, جو ان کے پاسٹ میں وہ یوتھی رہ چکے ہیں, وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ابھی جی 25 اکتوبر کو سارے بار کاؤنسلز میں یوم نجات منایا جائے گا. یہ وہی بے شرم ہے جو کہا کرتے تھے لکھ کے رکھ لیں جی, یہ ان کو آئینی ترمیم ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے دی جا رہی ہے, انہی کو لے کے آنا ہے, ڈوب کے مر جاؤ تم لوگ. نہیں لی, انہوں نے ایکسٹینشن سے انکار کر دیا. تم لوگ کہتے تھے یہ سارے اپنے جو جتنے بھی ولاگز بناتے تھے لکھ کے رکھ لیں فلاں تاریخ کو یہ ہوگا اور یہ ایکسٹینشن لیں گے. یہ ایکسٹینشن لینے کے لیے ہوا, یہ تو سب ہو ہی قاضی کے لیے رہا ہے. ڈوب کے مر جاؤ بے شرمو. وہ نام نہاد یوٹیوبرز, وہ نام نہاد صحافی, یہ ایکچولی ہمارا جو میڈیا ہے نا, ہم بہت افسوس کی بات ہے, ہم ان کا حصہ ہیں, یہ ہم میں سے ہی ہیں. لیکن یہ ہیں جو انارکی پھیلا رہے ہیں, یہ ہیں جو جھوٹ پھیلاتے ہیں ویوز لائکس اور امپریشن کے چکر میں, کیونکہ انہوں نے تو ڈالر کما لینے تھے ہیں. جو بیچارہ غریب ان پڑھ ہے جس کو پتہ نہیں کہ پولیٹکس میں ایکچولی چل کیا رہا ہے, وہ آپ کی اس بات پہ بلیو کر لیتا ہے, اور اس بات پہ بلیو کرنے کی وجہ سے اتنی پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں ہوگی, اتنی نفرتیں پھیل گئی ہیں, اتنا ڈیوائڈ ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی. آپ لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنے ڈالرز کے لیے, اپنی پیسوں کے لیے, صحافت کے نام پہ یہ جو آپ نے طوائف کا کام کرنا شروع کیا نا, صحافتی طوائفیں بنے آپ. کبھی گھنگرو توڑ کے جو ہے وہ آپ اس گاہک کے گھر ناچتے ہیں کیونکہ وہ والا گاہک اچھے پیسے دے رہا ہے,
کبھی آپ گھنگرو توڑ کے اس کہا کہ یہی حامد میر صاحب تھے جو کہتے تھے کہ جو ملک ریاض صاحب ہے یہ ایک انڈر کور ایجنٹ ہے, اور یہی حامد میر صاحب تھے جو کہ ملک ریاض کو جو وکٹم بنا کے پیش کر رہے تھے. یہی حامد میر صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ پاؤں جوڑ کے عمران خان جھوٹ بولتا ہے. یہی حامد میر صاحب کہتے تھے کہ الیکشن تو جیت ہی یہ لوگ رہے تھے, یہ تو سارا کا سارا جو ہے وہ فراڈ کیا گیا ہے. یہی حامد میر صاحب جو ہیں گورنمنٹ جب نون لیگ کی آتی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے سگے بن جاتے ہیں, ان سے بینیفٹ لیتے ہیں. یہی حامد میر صاحب پی ٹی آئی کے سگے بن جاتے ہیں, اور اس طرح کے اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں. آج چونکہ حامد میر صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف زہر اگلا تو میں ان کو نامنیٹ کر رہی ہوں, نہیں تو ایک لمبی لسٹ ہے جو سو کالڈ بڑے صحافی ہیں اپنے پیسوں کے لیے. کون لوگ اپنے پیسوں کے لیے اپنی دھرتی کو بیچتے ہیں؟ غدار کون ہوتے ہیں؟ بالکل یہ صحافت نہیں کر رہے, یہ طوائفیں ہیں جو ایک گاہک جب ان کو اچھا ریٹ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے گھر مجرا کرتی ہیں, ناچتی ہیں, اور جب وہاں سے ریٹ اچھا نہیں ملتا تو دوسرے گھر میں ناچنے لگ جاتی ہیں. ایسی صحافتی طوائفوں پہ عوام پلیز بلیو نہ کرے, کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جب آپ تک کوئی خبر آتی ہے اسے ویریفائی کر لیں, تصدیق کر لیں. اور قاضی فائز عیسیٰ جیسا ایک کردار کہ جس کو پاکستان کی عدلیہ رہتی تاریخ تک یاد رکھے گی, کہ وہ ایک ایسا مرد مجاہد آیا کہ جس نے کہا نو کوئی ذاتی مفادات نہیں, جو ہوگا پاکستان کے لیے ہوگا. میری اپنی جائیداد بھی پاکستان کے لیے. ہر کوئی جو آتا ہے سب سے پہلے اس کو اپنی ذات کا, اپنے خاندان کا پڑتا ہے. بالکل. لیکن قاضی صاحب نے چاچے مامے تایا آ جاتے ہیں, وکیل بن کے آ جاتے ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل بن جاتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, لیکن قاضی صاحب نے ہر فیصلہ جو آئین اور قانون کے مطابق تھا انہوں نے وہ دیا. میں یہ سوچ رہی تھی سعدیہ کہ آپ جس طرح کی باتیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں, اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ اگر وہ چیف جسٹس تھے یا ہیں بھی ابھی آج ایک دن کے لیے تو کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھتے, اخبار نہیں پڑھتے, سوشل میڈیا تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے نا, وہ کتنا دکھی ہو رہے ہوں گے کہ میں نے اپنا صاف شفاف کریئر جو ہے یہ سب کچھ ان پاکستانیوں کے لیے کیا تھا. اصل میں وہ شخص کا ظرف بہت بڑا ہے, کیونکہ یہ اس شخص کا بیٹا ہے جس نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کو بہت ہیلپ کیا تھا. تو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا, اچھی نسل کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کا ظرف بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اور جو کمین گھٹیا نسل کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ذاتی مفادات کے لیے کسی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں. اور یہ جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں, چاہے وہ بڑا صحافی ہے, چاہے وہ چھوٹا یوٹیوبر ہے, چاہے کوئی سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو یہ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ ویوز اس پہ آتے ہیں, اس پہ لائکس ملتے ہیں یا اس پہ پیسے بنتے ہیں, وہ گھٹیا شخص ہے جس کو اپنی نسل کراس چیک کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہمارے ماں باپ سے. کیونکہ اچھی نسل کے لوگ جو ہیں نا, وہ محسنوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہم قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں. بالکل. بہت شکریہ سعدیہ, آپ کی ساری گفتگو کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.